ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المصلوبين المنتجبين المنتقبين لا سيما يبقى على أرضه إمام زماننا عجل الله تعالى خير الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اور جو ڈرائیور ہو گیا تو دوسری طرف چلاتے ہی وہی سنائیں گے جو شروع ہو چکا اس سوال کو محمد اور یہ فلسفہ محبت و معطل بڑا عظیم ہے. اگر یہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے یہ معطل پروردگار نے آپ کے اہل بیت سے مانگی ہے. محبت بھی ایک چیز کا نام ہے, معطل ایک چیز کا نام ہے, لیکن پروردگار نے اہل بیت سے محبت نہیں مانگی. اہل بیت کے لیے اللہ نے کہا کہ ان سے معطل کیا جائے, معطل کیا جائے. کائنات اگر مفہوم معطل سمجھ لیتی تو کبھی بھی ہمیں اور جلوس, مجالس, تعزیہ, علم ان سب کے خلاف کائنات کبھی کھڑی نہیں ہوتی اگر یہ فلسفہ معطل سمجھ لیتی. میرے امید کی بارے میں اپنے جوانوں کا انتظار کر رہا ہوں, بات کرنا چاہتا ہوں, پہلے جوان ہمارے سامنے رہا. بہرحال جب مقدر میں ہوگا جتنی دیر عبادت کرنی ہوگی اتنی دیر ہوگا اس کا سبا پڑھ رہا ہوں. زمینی مرحلے میں کہ اللہ نے
اپنے حبیب سے کہا کہ ان سے موافقت مانگیے. پروردگار نے کہا کہ اگر تم انہیں کچھ دینا چاہتے ہو تو ہمارے اہل بیت سے محبت اختیار کرو. محبت اور محبت میں ایک چھوٹا سا فرق یہ ہے کہ محبت انسان جب کسی سے کرتا ہے اس کے پہلے کہ اگر کلمات یاد ہو کہ محبت انسان جب کسی سے کرتا ہے تو اس کا ہو جاتا ہے. لیکن محبت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک دوست سے محبت کرتا ہے, ایک عزیز سے محبت کرتا ہے, ایک بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے. یہ ساری چیزیں محبتوں کی شمار میں ہے. انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے, لیکن محبت کے تقاضا یہ ہے کہ جب انسان ظاہری محبت اور محبت کے فرق کو واضح کر اٹھاتے سوال پڑے محمد تھوڑا سا ہمارے ساتھ آپ لوگ رہے, اس کے بعد دن بھر باتیں کرنا ہے, کہیے گا اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے محبت مانگی. دوست سے محبت کرتا ہے. پیسے کی ضرورت ہو ایک دوسرے دوست کو پیسہ دے کر اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن اگر آپ جان مانگ لیجیے اس سے, محبت جان دینے کو نہیں کہتی. محبت کہتی جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے نچھاور کر لو لیکن اپنی جان کو محفوظ کر لو. لیکن محبت اس کے برخلاف ہے. محبت میں مال و دولت تو دیا جا سکتا ہے, سب کچھ اسے دیا جا سکتا ہے, لیکن اپنی حیات اپنی زندگی اسے نہیں دی جا سکتی. لیکن جب اس مرحلے سے ہم آگے بڑھتے ہیں محبت کے مرحلے میں, تو محبت یہ کہتا ہے جہاں مال اور یہ ساری چیزیں کیا حیثیت رکھتی ہے, اگر تمہارا محبوب جس سے تم محبت کر رہے ہو تمہاری جان مانگ لے تو اسے بھی دے دو. یہ محبت اور محبت کے ایک فلسفے میں سے ہے. اور ابھی آپ نے تازہ بالکل ابھی فیس بک وغیرہ پہ اور واٹس ایپ وغیرہ پہ بڑی تیزی سے آپ کے درمیان پہنچا ہوگا کہ یو پی سرکار کے ذریعے شاعر اللہ پر ظلم کیا گیا, اللہ کی نشانی ہو کر. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبَ. جو لوگ شاعر الہیہ کا احترام کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو متقی بنا دیتا ہے, اور وہی لوگ متقی و پرہیزگار بھی ہیں. شاعر الہیہ کا احترام کرنا چاہیے. ہمارے درمیان بڑی تیزی سے آپ دیکھیں ایک دو جگہوں پہ نہیں, حکومت نے اپنی بربریت کے ساتھ جو ہم نے دیکھا حیرت و تعجب کی کیفیت میں کہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے گھروں میں گھس کر تازیوں کو توڑ دیا گیا. اور ایک جگہ پہ نہیں, اگر ایک جگہ پہ ہوتا تو ہم یہ سمجھتے کہ کوئی بدتمیز قسم کا پولیس رہا ہوگا جس کو جو تعصب میں آ کر اس نے تازی پہ حملہ کر دیا, اگر ایک مقام پہ ہوا ہوتا. لیکن الگ الگ کئی مقام پہ حملے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پولیس کا صرف کام نہیں ہے, اس میں حکومت ملی ہوئی ہے, اس میں حکومت کا ہاتھ ہے. حکومت یہ کام کرا رہی ہے. جس موضوع کو میں نے چنا کہ اللہ نے اہل بیت سے محبت مانگی ہے. دنیا اگر عشق اہل بیت کو سمجھ لی ہوتی, دنیا یہ جان لی ہوتی کہ جس پر تم حملہ کر رہے ہو, جہاں تم حملہ کر رہے ہو اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہو, اپنی بربریت کا استعمال کر رہے ہو, اپنی قوت کا استعمال کر رہے ہو, تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم طاقت سے کبھی گھبرائے نہیں ہیں. یہ قوم, یہ فرقہ خاموش مزاج ہے, امن پسند ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہر کام آسانی سے ہو جائے. جب تک تم نے انسانیت کے نام پر ہم سے یہ کہا کہ بھائی کووڈ-19 کا آپ سہارا لیجئے, اس کے قوانین کے پابند بنیے, کا جلوس نہ نکالیے. ہم نے کہا اگر انسانیت کی فلاح بہبودی کے لیے ہمارے جلوس کو روکنا پڑے ہم رک جائیں گے, کیونکہ امام حسین علیہ السلام انسانیت کی حفاظت کے لیے میدان کربلا گئے تھے. تو ہم اپنی مجالس کے ذریعے ہم نے کہا جلوس ہم روک دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم چاہتے ہو کہ کسی انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے. روک دیا ہم نے. جو تم نے کہا ہر اس چیز سے ہم اس لیے رکتے رہے کہ امام حسین علیہ السلام جس چیز کا پیغام دے رہے ہیں اپنی عزاداری کے ذریعے ہم اسے پیغام دیں گے. لیکن جہاں تک جلوس پر رکنے کا
عمل تھا، ہم رکے. لیکن اگر کوئی جلوس و علم اور تعزیہ کی توہین کرتا ہوا نظر آئے تو پھر ہم رکنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری حیات کا مقصد ہی حسین ہے. ہماری حیات کا مقصد ہی حسین ہے. ہم بڑی سلجھی ہوئی قوم ہے. ہم بڑے آج نہیں صدیوں سے ہم مظلوم ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کسی پہ ظلم کیا ہو. کوئی قوم آگے بڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتی ہم نے کسی پر ظلم و ستم کیا ہو. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں ہم پر ظلم کیا گیا، ٹھیک ہے ہم پر ظلم کیا گیا، ہماری گردنوں کو الگ کر دیا گیا، پھر بھی ہم خاموش رہے. لیکن جب اہل بیت اور ان کی نشانیوں کو اپنے سامنے لا کر اس کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم خاموش نہیں رہے. ہم خاموش نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیں موت کی اپنی طاقت سے ڈرا کر روکو گے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. وہ لوگ موت سے کیسے ڈرے جو لوگ اپنے مرنے سے پہلے کربلا سے کفن منگاتے ہو. وہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے. انہیں موت سے ڈرانے کی اپنی طاقت کو استعمال کر کے انہیں ڈرانے کی کوشش نہ کیا جائے. ہم خاموش مزاج ضرور ہیں لیکن تب تک جب تک معاملہ ہم تک ہو. لیکن جب اہل بیت پر انگلیاں اٹھنے لگیں گی، جب ان کی توہین یا ان کی شبیہ پہ توہین یا ان سے منسوب اشیاء کی توہین ہونے لگے تو پھر ہم خاموش ہونے والے نہیں. ہم خاموش نہیں رہ سکتے. یہ جو سلسلہ شروع ہوا بربریت کا، بھائی آپ نے کہا کہ مت نکالو تعزیہ، گھروں میں رکھ لو. گھروں میں رکھتے ہو. اب وہاں گھروں میں گھس کر توہین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعزیہ کو توڑنے کا کیا مقصد ہے؟ ہمارے یہاں امام حسین علیہ السلام کی زندگی لوگوں نے دیکھا ہوگا، دیکھا ہوتا یہ حرکت کرنے کی ہمت نہیں کرتے. ہم امن کے علمبردار ہیں. ہم لوگ شر نہیں پیدا کرنا چاہتے. لیکن اگر شر حکومت کی جانب سے آئے تو حسین نے کہا میں شرریوں کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. تم ہمیں اپنی چھوٹی سی حکومت کے ذریعے ڈرانا چاہتے ہو. ارے یزید کی کائنات میں تہائی حصے پر حکومت تھی. حسین سامنے کھڑے ہو گئے. حسین سامنے کھڑے ہو گئے. حکومت ہمارے سامنے لانا چاہتے ہو. ہم احترام کرتے ہیں اپنے وطن کا. ہم حکومت کا بھی اس وقت تک احترام کریں گے جب تک تم توہین اہل بیت کرتے ہوئے نظر نہیں آؤ. اگر اہل بیت اور ان سے منسوب چیزوں کی توہین کی جائے گی تو کائنات جانتی ہے کہ جو اہل بیت کے خلاف کھڑا ہوا اسے مٹ جانا پڑا ہے. اسے مٹ جانا پڑا ہے. دنیا یہ نہیں جانتی کہ اس مجلس عزا اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی بنیاد ہی ظالم کے محل میں رکھی گئی ہے. جناب زینب اولیاء مقام چاہتی تو مدینہ جا کر اپنے بھیا حسین پہ رو سکتی تھی. اگر جناب زینب اولیاء مقام چاہتی تو قصر یزید سے نکلنے کے بعد کربلا پہنچنے کے بعد امام حسین سے کی عزاداری کر سکتی تھی. لیکن جناب زینب اولیاء مقام دنیا کو بتانا چاہتی تھی کہ میں پہلی عزاداری قصر یزید میں کر کے بتاؤں گی کہ ہم اور ہمارے چاہنے والے قیامت تک نہ کبھی یزید سے ڈرے ہیں نہ یزیدی نسل سے آنے والی کسی حکومت سے. جس دن ہم اہل بیت کے نام پر اٹھ گئے ہماری حیات ہی کو عزاداری ہے. اگر ہماری حیات پر کوئی حملہ کرے تو دنیا کا قانون یہی ہے کہ جب زندگی داؤ میں پڑ جائے تو پھر یا مر جاؤ یا مار دو. قانون زندگی ہے، قانون حیات ہے. اور ہماری حیات ہمارے جسموں میں نہیں رہتی. ہماری روح ہمارے جسموں میں نہیں رہتی. ہماری روح ہمارے جسموں سے الگ ہو کر کبھی تعزیے میں ملے گی کبھی علم میں ملے گی. اب اگر کوئی ہماری حیات پہ حملہ کرتا ہوا پھر ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے. ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے. یہ نشر بھی ہوگا
حکومت ہند کو پتہ یہ چلے کہ تمہارا ظلم زیادہ دن تک ٹکنے والا نہیں ہے. دعا کرو اس وقت کے لیے کہ کہیں اہل بیت کا کوئی دیوانہ تمہارے خلاف نہ کھڑا ہو جائے. اس لیے کہ جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی بڑی طاقتوں کو اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے نکل جاتے ہیں. حسین کے قتل کے بعد یزید یہ سمجھا تھا کہ ہم نے حسین کو مار دیا، لیکن ایک دیوانہ کوفے سے نکلا جس کا نام مختار تھا. مختار نے وہ انجام دیا کہ یزید کے تخت کو ہلا کر بتایا کہ دیکھو تم اپنی طاقتوں پہ ناز کرتے تھے، وہ یزید جو حکومت اپنی اس کی کائنات کے تہائی حصے میں تھی، تنہا مختار نے کھڑے ہو کر بتایا کہ میں ایک ایک قاتلان حسین کو چن چن کے مار کے بتاؤں گا کہ طاقت حکومت میں نہیں ہوتی، طاقت عشق میں ہوتی ہے. ایسی حکومتوں کو ہم قدموں سے روک کر نکل سکتے ہیں. ڈرانا انہیں جو اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو. ہماری زندگی بڑی حسین ہے، ان سے ڈراؤ جن کی جانیں ان کے جسموں کے بجڑوں میں قید ہوتی ہے. ہماری جانیں ہمارے جسموں میں قید نہیں ہوتی. ہماری جان، ہماری روح، ہماری حیات کا نام حسین ہے. ہم زندہ ہیں تو حسین کے لیے، اور جان بھی دیں گے تو حسین کے لیے. ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم طاقت روب میں آنے والے نہیں ہیں. اس لیے ہمیں نہ چھیڑا جائے، ہمیں نہ چھیڑا جائے. اور شاید اگر دنیا یہ جملہ ہوتا ہے نا اکثر و بیشتر اپنی مجلسوں میں لگاتے ہیں نا، لبیک یا حسین کا، لبیک یا حسین کا یہ نعرہ جو ہم لگاتے ہیں نا، یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے، یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے. 1400 صدیوں سے یہ جملہ لبیک یا حسین کا گونج رہا ہے کائنات میں. کاش کاش ظالم حکومتیں اس لبیک یا حسین کو ہی سمجھ لیتی. یہ کیوں لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ لبیک یا حسین اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں جہاں ظلم ہوتا نظر آئے ہمارا پہلا نعرہ ہوتا ہے لبیک یا حسین؟ آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ دنیا نے سمجھا نہیں اس نعرے کا مطلب. لبیک یا حسین انقلاب کا نام ہے، لبیک یا حسین تبدیلی کا نام ہے، لبیک یا حسین ظالم کے خلاف، اس کے ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر ظالم کو مٹا دینے کا نام ہے. آج ہم جو لبیک یا حسین کی صدا بلند کریں اس کا مطلب جانتے ہیں؟ اے حسین جو تم نے کربلا کی سرزمین میں ہمیں آواز دی تھی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. یہ لبیک یا حسین اسی نعرے کا جواب ہے، اسی سوال کا جواب ہے. کیا کہا تھا امام حسین نے؟ ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. جو لوگ حسین کی مدد کرنے آئے تھے کیا انہوں نے اپنی جان کو اہمیت دی تھی؟ جان کو اہمیت نہیں دی تھی. انہوں نے اپنی جان کو اہمیت نہیں دی تھی. حسین پر اپنی ورنہ امام حسین علیہ السلام شب عاشور کہہ رہے تھے چلے جاؤ، یہ لوگ تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتے، یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں. مجھ حسین سے ان کی دشمنی، جہاں جانا ہو چلے جاؤ. کوئی نہیں گیا. جب امام نے اصرار کیا چلے جاؤ، اچھا چراغ کی روشنی میں تمہیں حیا آتی ہے کہ تم حسین کو نہیں چھوڑ کے جا سکتے. جو چراغ کھل کے دیتا، اب چلے جاؤ. اب جب چراغ روشن ہوا تو کیا دیکھا؟ تلواریں گردنوں پہ کھچی ہوئی ہے. مولا جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم اس گردن کو آپ کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے آئے ہیں. اے مولا اگر آپ اجازت دیجئے تو اپنی تلوار سے اپنی گردنوں کو کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے. کون تھے؟ کربلا والے تھے. یہ کربلا والے تھے. اور جب کسی صحابی سے کہنے والوں نے کہا کہ تم کدھر جا رہے ہو، ادھر موت ہے، ادھر موت ہے، حیات چھین لی جائے گی. ایک آواز آئی کہ تم نام حسین پر ہمیں موت کے لیے ڈرا رہے ہو. اگر 1000 بار قتل کیا جائے اور 1000 بار زندگی دی جائے تو پھر ہم بھی اسی مرتبہ اپنی زندگی کو نام حسین پر قربان کر دیں گے. اس لیے کہ ہماری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے حسین کے سامنے. ہماری زندگی حسین کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. یہ لبیک حسین اگر سمجھ لی ہوتی کائنات،
کہ لبیک حسین یہ حضرات کیوں کہتے ہیں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حسین اگر تمہارے علم کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے تو تمہاری آواز کی حل من ناصر ینصرنا تو لبیک یا حسین، ہم آپ کے لیے لبیک کہہ رہے ہیں۔ اے مولا اگر کوئی آپ کے جلوس و عزاداری کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے تو آپ کی آواز پر حل من ناصر ینصرنا کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ لبیک کا نعرہ معمولی نہیں ہے، لبیک کا نعرہ آواز دے رہا ہے کہ ہم ہماری جان ہماری روح حسین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اس لیے ہم لبیک یا حسین کی صدا کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہم اپنی روحیں اپنی جانوں سے پیار نہیں کرتے، ہم ان سے محبت نہیں کرتے، ہماری محبت حسین، ہماری محبت حسین۔ اور یہ ایام آزادی ہی ہمارے جسموں کے سیاہ لباس آ جاتے ہیں۔ جانتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ جو لوگ خانہ کعبہ جاتے ہیں اسے پوچھے کون سا لباس پہنتے ہو؟ سفید لباس پہنتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ سفید لباس کفن سے مشابہت رکھتا ہے، یعنی ہم جب خدا کی بارگاہ میں آ جائیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اب اپنی زندگی سے محبت نہیں ہے، خدا سے محبت ہے، اس لیے ہم خانہ کعبہ میں اپنے جسم پر کفن سے مشابہت رکھتی ہوئی چیز اپنے جسم پر لاتے ہیں تاکہ دنیا یہ جانے کہ ہمیں اپنی حیات سے محبت نہیں ہے۔ یہ سیاہ لباس کیوں؟ یہ سیاہ لباس ہمارے جسموں پہ کیوں آتا ہے؟ وہاں تو سفید لباس کفن کی نشانی نہیں ہے، وہاں سفید لباس ہم اس لیے پہن رہے ہیں کہ یہ کفن کی نشانی ہے، کفن سے مشابہت رکھتا ہے، اس لیے ہم سفید لباس پہن رہے ہیں۔ کعبہ جسم کا حج ہے، توجہ چاہتا ہوں، کعبہ جسم کا حج ہے، وہاں انسان اپنے جسموں کے ذریعے طواف کرتے ہوئے کعبہ میں حج کرتا ہے، لیکن کربلا روح کا حج ہے، توجہ چاہتا ہوں، کربلا روح کا حج ہے، وہاں انسان جب زیارت کرنے جاتا ہے کعبے میں جسم کا حج ہوتا ہے، کربلا میں روح کا حج ہوتا ہے۔ جہاں جسم کے حج کے لیے سفید کفن کی ضرورت تھی وہاں ہم نے سفید لباس پہنا، ہم جب روح کی حج کرنے کے لیے سرزمین کربلا جاتے ہیں تو وہاں بھی کفن کی ضرورت تھی، تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ روح کربلا کے لیے سیاہ لباس کی ضرورت تھی، اسی لیے ہم نے اپنے جسموں پر سیاہ لباس پہن کر چاند کے نمودار ہوتے ہی کائنات کو بتانا چاہا کہ کفن ہم بعد میں خریدتے ہیں، ہر محرم لباس تبدیل کر کے سیاہ کی صورت میں بتاتے ہیں کہ کفن ہمارے جسموں پہ پہلے ہی سے موجود ہے۔ ابھی دنیا یہ جانے یہ علی والے پہلے ہی سے اپنے لباس کو تبدیل کر چکے ہیں، یہ حسین والے اپنے لباس کو تبدیل کر چکے ہیں، یہ کفن پہنے ہوئے پہلے ہی سے، انہیں موت سے نہ ڈرایا جائے، یہ موت سے نہ ڈرایا جائے۔ اور آج تک تاریخ گواہ ہے جو حسین یا حسینیت کے خلاف اٹھا پھر اس کے مٹنا ہی ہوا ہے، کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی۔ بڑی بڑی طاقتیں بڑی بڑی حکومتیں جو حسین کے خلاف تھیں سب مٹ گئی، اور کیوں نہ مٹے؟ اس لیے کہ حسین لاوارث نہیں ہے، حسین کا وارث آج بھی پردے غیب میں موجود ہے، اور اس کی طاقت اس کی حکومت کے سامنے کوئی حکومت نہیں، وہ اتنا قادر ہے کہ جب چاہے لمحوں میں کائنات کے نشان کو مٹا دے۔ تمہاری حکومت کی کیا حیثیت ہے؟ ہم طاقتوں سے نہیں ڈرتے، ہم حکومتوں سے نہیں ڈرتے، ہمارا ڈر ہمارا خوف بس حسین ہے، ہماری حیات حسین ہے، ہماری زندگی حسین ہے، ہماری ممات حسین ہے، ہم جیتے ہیں تو حسین کے لیے، ہم مریں گے بھی تو حسین کے لیے مریں گے۔ یہ روائی کے خلاف مظاہرہ ہوں گے، اگر ان کے خلاف کارروائی نہ کی گئی یقیناً یہ احساس بھی دلا دیا جائے گا کہ تم کس کے خلاف کھڑے ہوئے، اس لیے کہ یہ نام حسین ایسا ہے، اس حسین کے نام پہ کائنات کی پلیٹ فارم پر آپ کھڑے ہو جاتی ہے۔ دیکھیے گا جہاں جہاں حسین ہوں گے، جن کے دلوں میں حسین ہوں گے، حسین، میں اس کے پہلے کہا تھا، حسین
صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہ گئے، حسین صرف ہمارے تک محدود نہیں ہے، حسین حدود مذہب کو پار کرتے ہوئے غیروں کے دلوں میں پہنچ چکے ہیں۔ حسین کا راج کائنات کے دلوں میں ہے، اور اگر کوئی حسین کے خلاف کھڑا ہوتا ہے آپ سمجھیں کہ ایسی حکومت کا سوال آ چکا ہے، ظالم حکومتوں کو مٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ تازیہ میرا عقیدہ اپنا عقیدہ ہے، کیونکہ میں شاہد ہوں اس عقیدے کا خود اپنے لیے۔ ایسے ہی تعزیے کے سلسلے میں توہین کی گئی، آپ ہی کے علاقے مطلب گڑیا نہیں، ہمارا علاقہ گڑیا ڈنڈوا سب ملا جملہ کہا گیا تھا، وہی ڈنڈوا کہا گیا آپ کے پاس بھی نام سنا ہوگا، ناسبہ کلمات اس نے تعزیے کے سلسلے میں استعمال کیا، ناسبہ کلمات اس وقت یہ شعر میں تھا، کیوں آیا ہے پاس مواد سے سکھا تعزیے کے سلسلے میں کا سکھا ہوگا، بڑا ہوا بھی سکھا ہے، بڑا عالم ہے، اس کا جواب کیسے دیا جائے؟ ایک جواب مل رہا ہمیں اس کا جواب یہ ہے کہ اسے جواب نہ دیا جائے۔ کیا مطلب؟ اس لیے اگر اس نے علم کی توہین کی ہوتی ممکن تھا کہ یہ بچ جاتا، اگر یہ کسی اور چیز کی توہین کی ہوتی ممکن تھا کہ یہ بچ جاتا۔ عباس کے علم کے ہوتے ہوئے اگر کوئی تعزیے کی توہین کر دے تو عباس اسے نہیں کرتے، اس لیے کہ عباس کی نگاہوں نے حسین اپنی زندگی میں نہ حسین کی توہین کبھی برداشت کی، اپنی شہادت کے بعد حسین کے تعزیے کی توہین کو گزرتا ہے، اس نے یہ کام کیا ہے۔ یقیناً میرا جری اسے سزا دے گا، اس کے پہلے کہ عباس اسے سزا دینے چلے گا، حکومت کی چاہیے وہ سمجھ جائے ابھی بھی وقت ہے، اس لیے کہ یہ عباس غازی ان کی نگاہوں کے سامنے کائنات ہے، کچھ نہیں ہے ان کی کائنات کے سامنے۔ اگر یہ اپنے غیظ و جلال میں آ جائے تو پھر جلیل کا فرحین کے تمام کو روک سکتا ہے، کوئی بھی روکنے والا نہیں، کوئی بھی روکنے والا نہیں۔ اس لیے حکومت یا تو نسبت جنہوں نے توہین کی ہے شبیہ روضہ حسین کی، یا پھر وہ انتظار کرے اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا جواب دے۔ فاطمہ ہو اس حکومت کا، ہماری دعا بھی ہے کہ اے پروردگار ایسی ظالموں اور جابر حکومت کو سوال ہونا چاہیے، مٹنے کا وقت نہیں ہے، کیوں نہیں؟ حسین کی توہین خود عباس ہی نہیں پروردگار کو بھی منظور ہے، اللہ کو بھی منظور ہے۔ وہ حسین جس نے اللہ بچانے کے لیے اپنی کائنات نکالی تھی، وہ حسین جس نے خدا کا نام بچانے کے لیے اپنی کائنات نکالی تھی، اپنا گھر لٹایا تھا، آپ سے پروردگار یہی بنتا ہے جب اگر نام حسین پر توہین ہو رہی ہے، شبیہ روضہ حسین کی توہین ہو رہی ہے، آپ خدا اس توہین کے مقابلے میں سے سزا یقیناً سزا ملے گی، یقیناً سزا ملے گی، یقیناً۔ اس لیے حسین ایسے مظلوم کا نام ہے، ایسے مظلوم کا نام ہے جہاں اس کامیاب ہوتے حسین کو خاموش کرے، عباس خاموش کرے، امام پروردگار کے لیے مولا نے اپنی پوری کائنات نکالی ہے۔ اے میرے پروردگار تیرے نام کو بچانے کے لیے اگر میرے بھائی کی نشانی حاصل چاہیے تو دے دے گا۔ اے میرے پروردگار اگر تیرے نام تیری توحید کو بچانے کے لیے میرا خون کا بچہ اثر چاہیے اسے بھی دے دے گا۔ اے میرے پروردگار اگر تیری توحید کو بچانے کے لیے میرے بھائی عباس کے بازو چاہیے اس نے
لینے کے لیے تیار ہوں۔ اے میرے پروردگار، اگر تیرے نام کو بچانے کے لیے میرے بھائیوں کا سینہ چاہیے تو میں اپنے اکبر کو بھی تمہارے لیے پیش کر دوں گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، حسین مظلوم نے بالکل کائنات لٹا دی ہے خدا کی بارگاہ میں۔ اے میرے پروردگار، اگر تو چاہتا ہے کہ حسین کا جسم چھلنی چھلنی کر دیا جائے، اے میرے پروردگار، اگر تیری توحید بچانے کے لیے حسین کو نیزہ سہنا پڑے، حسین سہنے گا، تیروں کی برسات میں گزرنا پڑے، حسین گزر جائے گا۔ اے میرے پروردگار، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے نام کو بچانے کے لیے حسین تیروں پہ معلق ہو جائے تو وہ بھی حسین برداشت کر لے گا۔ حسین مظلوم نے بڑی قربانیاں دی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، جہاں علی اکبر ان کی نگاہوں کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، جہاں قاسم کے ٹکڑے اٹھا کر لا رہے تھے، یہ حسین کے لیے آسان امتحان نہیں تھا۔ ایک باپ کے لیے اپنے بیٹے کا جنازہ دیکھنا آسان نہیں تھا، لیکن حسین نے ان تمام چیزوں کو برداشت کیا تاکہ نام خدا کائنات میں باقی رہ جائے، تاکہ توحید الہی باقی رہ جائے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، روایتیں یہ کہتی ہے کہ قاسم کے پامال ٹکڑوں کو بھی چنا ہے۔ علی اکبر کے سینے پہ جب برچھی لگی ہے تو منظر جو ایک باپ نے دیکھا تھا، وہ منظر ایک باپ برداشت نہیں کر سکتا ہے، لیکن حسین نے وہ بھی برداشت کیا۔ آواز دی تھی جو منظر حسین نے دیکھا، اے میرے لال علی اکبر، یہ ایڑیاں کیوں رگڑ رہے ہو؟ اے میرے لال علی اکبر، یہ سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ آواز یہی آئی تھی، بابا اس سینے میں آپ کا امتحان چھپا ہوا ہے، اے بابا اس سینے میں آپ کا امتحان چھپا ہوا ہے۔ آواز آئی علی اکبر، کیا ہوا؟ اے میرے بابا، مجھے برچھی کی یعنی جب ماری گئی تو برچھی کی یعنی توڑ کر یہ کہا گیا کہ میں دیکھوں گا ایک بوڑھا باپ جوان کے سینے سے نیزہ کیسے نکالتا۔ حسین نے اس منظر کو بھی برداشت کیا، علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا۔ روایتیں یہ کہتی ہے، صرف اتنا ہی نہیں، جب حسین نے مظلوم اجازت لینے کے لیے تو اجازت لینے کے لیے حسین مظلوم خیمے میں آئے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے، اب عباس نہیں، اب علی اکبر نہیں، اب قاسم نہیں، اب محمد نہیں، اب حبیب نہیں، اب مسلم نہیں، کوئی نہیں ہے جو حسین کا سہارا بنے۔ خیمے میں داخل ہوئے، بہن حسین کا آخری سلام قبول ہو، اے حسین کا آخری سلام قبول ہو، رقیہ حسین کا آخری سلام قبول ہو۔ حسین سب کو سلام کر کے عابد بیمار کے خیمے میں پہنچے، اے میرے لال اٹھو، حسین تم سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہے۔ عابد بیمار نے آ کے بولی، بابا آپ کیوں مقتل جانا چاہتے ہیں؟ میرا اکبر کہاں ہے؟ میرا قاسم کہاں ہے؟ میرے اون محمد کہاں ہے؟ اے بابا آپ یہ بتائیے، میرا عباس کہاں ہے؟ میرے چچا عباس کہاں ہے؟ حسین مظلوم نے کہا، اے زین العابدین، بس اتنا جان لو، اب تم ہو یا حسین۔ اے میرے لال، کوئی باقی نہ رہا۔ جیسے ہی سید سجاد نے جملہ سنا، آواز دی، بوبی اماں میری تلوار لائیے، بوبی اماں میری تلوار لائیے۔ حسین العابدین جو بیمار تھا، جیسے ہی سنا کہ اب کوئی ناصر نہیں، اے بوبی اماں میری تلوار لائیے، میں اپنے بابا کی نصرت کروں گا۔ ارے میرے رہتے ہوئے میرا بابا مقتل میں جائے۔ حسین نے آواز دی، اے سید سجاد، میرا امتحان اب ختم ہونے والا ہے، اے میرے لال تم مقتل نہیں جاؤ گے، تمہارے امتحان کا وقت اب شروع ہوگا۔ مولا سجاد نے کہا، بابا آپ کی شہادت سے بڑھ کے میرے لیے کیا امتحان ہوگا؟ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، اے
تیار ہے اے سید سجاد تمہارے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہوں گی پیروں میں لیلیاں ہوں گی گلے میں خاک القوم الصالحين بذنب قضائه وتسليما لقدره وسيعلم الذين ظلموا هل ينقلبون ينقلبون ولها رحمة الله الواسطة ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرمائے ہمارے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے گناہانی کبیروں و صغیرہ کو معاف فرمائے ہمارے محمد والے محمد کا واسطہ ان آنسوؤں کے صدقے میں ہماری نجات کے ذریعہ قرار فرمائے ہمارے محمد والے محمد کا واسطہ شہداء معصومین کی عظمت کا واسطہ حضرت علی کے دشمنوں کو نیز کو نابود فرمائے ہمارے محمد والے محمد کا واسطہ محبان اہل بیت کی عزت و جان و ناموس کی حفاظت فرما ہمارے محمد والے محمد کا واسطہ حجت خدا وارث حسین منتقم خون حسین باپ کے مولا امام زمانہ کی ضرور متعظیم فرما ہمیں ان کی امان و اسرار کا شمار فرما ہمارے مولا